الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، آج کا جو کوئک رینڈم ریمائنڈر ہے وہ سورہ البقرہ جو روزے کے بارے میں آیتیں ہیں۔ کوئی بھی رمضان اٹ جسٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، ہم سب نے بہت دفعہ یہ آیت سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہم تک پہنچی ہے، تو اس کو کوئکلی ریویو کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے تھے، اور اس کا مقصد صرف یہ اس ہوپ میں، اس امید میں کہ یہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرے گی۔ روزہ رکھنے کی جو صلاحیت ہے، روزہ رکھنے کی جو کیپیسٹی ہے، ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ، یہ تمہارے اندر تمہیں کچھ سوچنے پہ مجبور کرے گی۔ کیا سوچنے پہ مجبور کرے گی؟ کہ مجھے اب اپنے آپ کو اس راستوں سے، ان رویوں سے، ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، اور ان راستوں پہ چلنا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کوششوں کو کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہیں، ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرنی جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انکریج کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا ہے۔ اور دوسری جو اسی کی کنٹینویشن میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جب ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، رمضان کا انٹروڈکشن ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا جو انٹروڈکشن، جو فرسٹ اللہ تعالیٰ نے چیز ہائی لائٹ کی کہ رمضان کمز وتھ قرآن، تو مطلب اس مہینے کے اندر قرآن سے اگر تعلق نہیں ہے تو رمضان کی اسپرٹ جو رمضان کا حق ہے ہم نہیں ادا کر رہے۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر، تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ میرے جتنے ریمائنڈرز ہوتے ہیں اس میں جو امپلائڈ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب قرآن آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے سمجھ کے پڑھیں گے، رائٹ، یہ انڈر لائن کر لیں، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ویسے پڑھیں گے ثواب تو انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی جو تبدیلی ہوتی ہے نا، آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوگی، کوئی پازیٹیوٹی نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ قرآن آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کو اپنی ریالٹی دکھاتا ہے، آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ سیلف ریفلیکشن کے اندر جائیں، آپ اپنے آپ پہ سوچیں کہ آپ کہاں کہاں غلط ہیں، کیونکہ ہمیں سے کوئی پرفیکٹ تو ہے نہیں نا، تو یہ پرفیکشن تو ہم نہیں اچیو کر سکتے، لیکن ہمیں ضرور اس چیز کا احساس ہوتا رہے گا ریمائنڈر کی فارم میں قرآن سے جڑ کے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، اور جہاں جہاں ہم غلط ہیں اس کو کوشش ہم سب نے کرنی ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی زندگی میں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پلیس کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس کو دور کرنا ہے، ان غلطیوں کو، ان جو بھی کمیاں، جو فالٹ لائنز ہیں، ہم سب کو پتہ ہوگا کہ وہ کیا ہیں۔ تو بس اس کو اس چیز کا احساس کرنا، ایکنالج کرنا کہ یار یہ تو غلط ہے، اب کوشش کرنی ہے، کیونکہ فرسٹ اسٹیپ اسی وقت ہوگا آپ جب کوئی چیز ایکنالج کرتے ہیں، ہاں یار یہ چیز غلط ہے، اب اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے سارے انسان ایک زندگی ایک بڑے اوبلیویس طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اس کا آغاز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سوچ کر کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو صحیح ہیں، ڈونٹ پن پوائنٹ می، ڈونٹ ہائی لائٹ دس تھنگ فار می، مطلب میں اپنی زندگی میں مست جا رہا ہوں، آئی مین اے زون، میں ٹرانس میں ہوں، رائٹ۔ تو یہ ہے مقصد روزے کا کہ میں اور آپ ہم اپنی زندگی میں ہر دفعہ دیکھیں گے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، اور جو وہ غلط کر رہے ہیں تو پھر اس کو کوشش کرنی ہے صحیح کرنے کی۔ میں لاسٹ ویک ایک بندے کو میں جانتا ہوں جس سے میں ملا، وہ اپنی جاب چھوڑ کے اپنے شہر واپس جا رہا تھا، تو تھوڑا سا افسردہ بھی تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ 92 سال کے ہو گئے اور ان کو میری ضرورت ہے۔ اس بندے کی خود بھی عمر ہوگی لیٹ 50s کے اندر کہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ ضیاء کہ while I was growing up I never used to get along with my father، یعنی جب میں بڑا ہو رہا تھا میری اپنے والد صاحب کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنی، مجھے ہمیشہ وہ غلط لگتے تھے، لیکن اب چونکہ میری عمر بڑھ رہی ہے نا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں بھی صحیح نہیں تھا ہمیشہ، اور وہ بھی اتنے غلط نہیں تھے۔ یعنی اب کیا ہوا کہ اس بندے کو اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا، تو یہی کہیں نہ کہیں ایک فروٹ ہے تقوی کا، کہ جب میرے اور آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے، ہم اس کو ایکنالج کریں، اس سے بھاگے نہیں، یار یہ تو ہم نے غلط کیا، ہم نے تو کسی کا دل دکھایا، ہم نے تو کسی سے بدتمیزی کی ہے، ہم ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتے، رائٹ۔ یہ والی یہ چیز ہٹ کرنا اور پھر آپ اس پہ ایکشن لیں، مطلب یہ ہے سائن تقوی کا۔ آپ کو یہ احساس ہو یار میں اتنے عرصے سے نمازیں چھوڑ رہا ہوں، میں اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کو اگنور کر رہا ہوں، میں اللہ سے کوئی بات نہیں کر رہا یا کر رہی، رائٹ، دیٹ از تقوی، یہ ہٹ کرے گا۔ تو سوچیں یار
اس کی اگزامپل ایسی ہے، میں جو ہے نا سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو کے سمندر کو دیکھوں گا نا تو میرا ایک ویو ہوگا. میں پہاڑ پہ جا کے اسی سمندر کو دیکھوں گا نا میرا ویو بدل جائے گا. رائٹ. تو زندگی میں اور آپ ہمیں لوگوں سے بڑی شکایتیں ہوں گی، ہمارے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، اور جب ہم عمر گزار کے تھوڑا سا آگے پہنچیں گے تو جب ہم وہاں دوبارہ دیکھیں گے ہم کہیں گے یار کچھ چیزیں صحیح، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس انسان کی یہ چیزیں ایسی کیوں تھیں، لیکن کچھ چیزیں آپ کو وہاں سے بھی بری لگ رہی ہوں گی جب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا. رائٹ. تو دیر آر سم تھنگس دیٹ ول آلویز بی رانگ. آپ زندگی میں کسی بھی پوزیشن پہ ہوں گے، آپ جب اسٹوڈنٹ ہوں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے اپنے ٹیچر سے شکایت ہو، آپ جب بچے ہوں گے آپ کو ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ سے شکایت ہو، آپ کسی ورک پلیس میں ہوں گے، جب آپ جونیئر لیول پہ تھے ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بڑے لوگوں سے شکایت ہو، لیکن جب آپ گرو کریں گے لائف میں، آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں کچھ چیزیں صحیح تھیں لیکن کچھ چیزیں وہاں سے بھی مجھے بری لگ رہی ہیں. تو کچھ چیزیں تو یونیورسلی غلط ہی ہوتی ہیں، چاہے ہم نیچے کے لیول پہ ہوں چاہے ہم اوپر کے لیول پہ ہوں، زندگی کسی بھی اسٹیج پہ ہوں. تو بس پوائنٹ یہ ہے کہ لائف از اے جرنی. ہم اپنی سچویشنز پوزیشنز چینج کرتے رہیں گے، اسٹیٹسز بدلتے رہیں گے. ایکنالج بس یہ کرنا ہے کہ جہاں ہم غلط ہوں ہم سمجھ جائیں اور پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. کچھ چیزیں چاہے ہم نیچے ہوں چاہے ہم اوپر ہوں وہ غلط ہی رہیں گی. کچھ چیزوں کا ہمیں احساس ضرور ہو سکتا ہے کہ ہاں یار وہاں سے ہمیں چیزیں بہت بری لگتی تھیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے فائدے کی چیز بھی تھی. بچپن میں اگر ہمیں اپنے ماں باپ کی سختی بری لگتی تھی تو اس میں ہمارے لیے کچھ ڈیفینیٹلی فائدہ بھی تھا. لیکن یس اگین ہو سکتا ہے بہت سارے پیرنٹس ابیوسو نیچر کے ہوں، تو جب آپ کبھی پیرنٹ بنیں گے اور آپ مڑ کے دیکھیں گے آپ کہیں گے کچھ چیزیں میں سمجھ سکتی ہوں یا سمجھ سکتا ہوں لیکن کچھ چیزیں وہاں سے بھی بری ہیں اور اس وقت بھی بری ہیں. تو یہ پورا وہ احساس ہے جو کہ تقویٰ بلڈ کرتا ہے ہمارے اندر، کہ ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کیا غلط کریں اور پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ لائف لانگ اسٹرگل ہے اور رمضان سے بہتر موقع آ نہیں سکتا کہ رمضان میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ خاص رحمت ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، دل کنڈیوسو ہوتا ہے، ہم بات چیلنجز ہوں گے جو کہ آپ کو فکس کرنے ہیں، میری زندگی میں اپنے مسئلے اور چیلنجز ہوں گے جو کہ جس پہ مجھے محنت کرنی ہے. رائٹ. تو آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے مل کے ان کے تھرو، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایکسٹرا کچھ دیا ہے تو اس کو اللہ کے راہ میں وہ بھی صدقہ بھی کریں. سو دیٹس پریٹی مچ اباؤٹ اٹ. آج انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ریمائنڈر میں ملتے ہیں. السلام علیکم.